السلام علیکم دوستوں، ساتھی اور پیارے ناظرین، دی سبلائم اور کرسچن اسٹڈی سینٹر کے تعاون سے ہم نے یہ ٹور ارینج کیا ہے اور ہم موجود ہیں یہاں پہ مردان کی تحصیل تخت بائی میں. اور یہ تخت بائی کے پرانے روئنز جو ہیں، کھنڈرات جو ہیں، یہ یونیسکو کے تحت جو ہے تو ایک پریزرویشن کے تحت کی جا رہی ہے یہاں پہ ان کی. اور ہم یہاں پہ موجود ہیں. یہ ٹور ہم نے ارینج کیا ہے. فیملیز اور جتنے بھی دوست ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ان کے تاثرات لیتے ہیں کہ ان کو کیسے لگ رہے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر خادم ابراہیم صاحب موجود ہیں. ان سے پوچھیں سر، یہ مقام آپ نے دیکھا، کیسے محسوس ہو رہا ہے، کیسی جگہ ہے یہ؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں سب لائن والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے ایک فیملی ٹور یہاں کا ارینج کیا. اور یہ ایک بہت تاریخی مقام ہے. اس کی جو ہسٹری ہے 2000 سال پہلے کی ہے. پہلی صدی عیسوی میں اس کو تعمیر کیا گیا. اور تخت بائی سے مراد جو ہے وہ دو چشموں والی جگہ ہیں. ان پہاڑیوں سے دو چشمے نکلتے تھے اور ان کی بہار کے نام سے، دو چشموں کی بہار سے اس کا جو ہے معنی نکلتا ہے. تو پہلی صدی عیسوی میں کوکاشین بادشاہ نے اس کو جو ہے تعمیر شروع کی. اور اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ تقریباً 5 صدیوں تک جاری رہی اور 7ویں صدی تک یہ مینٹین رہی. اور 5ویں صدی کے وسط میں اس کو ہندوز نے ڈسٹرائے کیا اور بدھا کی نسل کشی کی، جس کی وجہ سے یہاں پہ بہت زیادہ ماس ڈسٹرکشن ہوئی. اور ابھی تک اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ابھی تک یہ مینٹین ہے. 1864 میں اس کو کھدائی شروع کی گئی اور 1920 میں اس کی کھدائی جو ہے وہ مکمل ہوئی. اور 1980 میں یونیسکو نے اس کو ایک عالمی ورثہ قرار دیا، ہیریٹیج قرار دی. بہت شکریہ سر جی، بڑی مہربانی. ہمارے ساتھ مشہور و معروف صحافی وقار روان صاحب موجود ہیں. وقار بھائی، یہ جو ٹور ہے اور یہ دی سبلائم اور کرسچن اسٹڈی سینٹر نے جوائنٹ وینچر ہے، کولیبوریشن ہے، تو آپ کو کیسے فیل ہو رہا ہے اب آپ یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ آپ کی بڑی محبت، بڑی مہربانی. آپ اپنے خیالات جو ہیں تو ہمیں بتائیں. جی بہت شکریہ سر. یہاں پہ ہم آئے ہیں، یقیناً جو آج کا کمپوننٹ ہے، جو آج کا جو کانٹینٹ ہے وہ ٹورزم ہے. اور پھر ٹورزم میں اگر آپ کے پاس کلچر آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو سویلائز جتنی بھی جگہیں ہیں ہمارے پاس جو ہسٹوریکل ہیں، وہ اگر ہمارے پاس آ جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں نا، سونے پہ سہاگا والی بات ہے. بہت شکریہ وقار روان صاحب. ہمارے ساتھ اور بھی ساتھی موجود ہیں اور ان سے ہم جو ہیں تو ان کے تاثرات جو ہیں پوچھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ ماریا موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسے محسوس ہو رہا ہے جی، اور آپ جو ہے تو ہیکٹک لائف ہے، کورٹس میں بیزی رہتی ہیں، آج کیسے محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ بہت شکریہ. میرا مردان میں نوشہرہ میں آنا جانا لگا رہتا ہے، تخت بائی سے گزرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی اس جگہ پہ آنے کا موقع نہیں ملا. میں بہت شکر گزار ہوں سبلائم کی، جس کی وجہ سے مجھے اس تاریخی مقام پہ آنے کا موقع ملا ہے. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود ہیں منظر ارشد جو کہ چیئر پرسن ہیں دی سبلائم کی. ان سے پوچھتے ہیں جی کہ آپ نے کیا سوچا اور یہ پروپوزل آپ نے جو دیا اور جو ارینج کیا، کیا اس کے پیچھے کیا مت ہے، کیا فلسفی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ جو پروپوزل ہے اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ دی سبلائم کا جو مقصد ہے فلاحی کاموں کے ساتھ ساتھ ہمارا جو کمپوزٹ ہیریٹیج ہے، جو ایک ورثہ ہے، وہ سب کا مشترکہ ہے. تو اس ورثے سے اپنی موجودہ نسل اور جو ہماری آنے والی نسل ہے اس کو روشناس کرانا ہے. جی ہمارے ساتھ موجود ہے اختر محمود سماج صاحب جو کہ مشہور و معروف شاعر ہیں. ان سے پوچھتے ہیں جی کہ شاعری کرتے رہتے ہیں، ابھی آگے کچھ انسپریشن ہوئی ہے کہ نہیں؟ جی، اسیر گیسوئے لیل و نہار ماضی ہوں، اسیر گیسوئے لیل و نہار ماضی ہوں، جو تم نے پوچھا تو سن لو یہی ہے حال میرا. ماضی ایک ایسا دور ہے جسے ہر شخص یاد رکھنے چاہتا ہے، اور یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. جب ہم آثار قدیمہ کی طرف آتے ہیں، نہ صرف ہمیں یہاں تفریح کے سامان میں اثر ہوتا ہے، بلکہ گزری ہوئی تہذیب اور اس کے خد و خال کے بارے میں معلومات بھی بہم پہنچتی ہیں. یہ استاد بشیر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ جو ہیں تو سوشل ورکر بھی ہیں، ادب کے رسیاں ہیں، محبت کرنے والے ہیں اور ایک افسانوی کردار ہیں. ماشاءاللہ جو ہے تو اخباروں میں، کالموں میں، کتابوں میں ان کا ذکر اکثر آتا رہتا ہے. تو استاد بشیر، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ مدر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ مسکین کو بھی ادھر آنے کی دعوت دی. اس کے علاوہ سبلائم نے جو آج کا جو پروگرام ترتیب دیا ہے، یہ ایک یادگار پروگرام ہے اور اس تاریخی جگہ کو دیکھنے سے بہت سی ہمیں معلومات ہوئی ہیں. جی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے محمد رومان ارشد اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بچے ہیں ماشاء اللہ 9 کلاس میں پڑھتے ہیں، ان کے کیا خیالات ہیں، ان کے کیا تاثرات ہیں. تو محمد رومان، ہاؤ ڈو یو فیل؟ Thanks to the Sublime organization for bringing us to the Takht Bai ruins. Takht Bai ruins is an old town which was buried underground and rediscovered by an archaeologist.
the Takhbai ruins teach us about our past and the lifestyle of the past. So thanks to the Sublime organization for bringing us to the Takhbai ruins. Oh, thanks मोहम्मद रुमान, stay blessed always. और डॉक्टर इब्राहिम साहब, ये आपसे मैं पूछूंगा कि ये जो जगह है यहाँ पे आना ज़रा सा मुश्किल हो जाता है ना, इसके लिए कुछ सजेशन है आपके पास? जी बिल्कुल मलिक साहब, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं और जिन लोगों की उम्र ज़्यादा है या जिनके घुटनों में तकलीफ़ होती है या जो मरीज़ हैं तो उनके लिए आना बहुत मुश्किल है। तो मैं सजेस्ट करूँगा गवर्नमेंट को कि अगर यहाँ पे एक चेयर लिफ्ट लगा दी जाए तो लोगों को आने जाने में बहुत सहूलत होगी और इससे टूरिज़म में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और वो लोग जो ऊपर नहीं आ सकते उनको भी आने में आसानी होगी। बहुत खूब नाज़रीन, और दोस्तों से भी मिलते हैं, उनसे भी पूछते हैं जो हमारे साथ आए हुए हैं और जो नहीं भी आए उनसे भी पूछेंगे और आपको कुछ साइट्स भी बताएंगे कि यहाँ पे लोग कैसे क्या करते थे और किस तरह का रहन सहन था उन लोगों का। और जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि हम घर में जो है तो 10-12 सीढ़ियाँ जो है नहीं चढ़ सकते और ये लोग किस तरह से इन पहाड़ों पे चढ़ के आते थे, इनका रहन सहन, पानी कैसे आता था और ये इतनी बड़ी ईंटें और इतने पहाड़ की चोटी के ऊपर ये रिहाइश गाहें थी, ये पूरा शहर आबाद था, दरियाए स्वाद से इसको पानी दिया जाता था। ये सारी केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी आपको बताते हैं। चलिए जी, मौजूद है, मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो नज़र आ रही हैं, ये जो मुख्तलिफ जगह बनी हुई हैं, इनके हवाले से क्या आपके ख्यालात हैं? ये क्या जगह थी? ये वो जगहें थी जहाँ पे अलग से लोग आके इबादत किया करते थे, मराकबा किया करते थे और इलाज की गरज से मराकबा करते थे और काफ़ी दिनों तक ये यहाँ पे स्टे किया करते थे। तो ये छोटे छोटे जो ब्लॉक्स बने हुए हैं तो ये उस वक़्त काफ़ी तारीक होते थे, डार्क होते थे और तंग रास्तों के ऊपर ये मुश्तमिल थे। तो यहाँ पे आके वो मराकबा किया करते थे और जो मरीज़ होते थे वो अपना इलाज भी मराकबे के ज़रिए किया करते थे जी। तो इस लिहाज से ये एक बड़ी तारीख़ी जगह है। मतलब रूहानी एक्सरसाइजेज किया करते थे। और जी आप बताएंगे? हाँ, ये जी डॉक्टर साहब, ये जो हमें स्टूपा से नज़र आ रहा है, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में कुछ? ये यहाँ पे स्टूपा होता था और यहाँ पे बुद्धा के काफ़ी ज़्यादा आसार थे और बुद्ध होते थे और अपनी इबादत गाहों के तौर पर इस्तेमाल करते थे। इन जगहों को वो अपनी इबादतगाह के तौर पे इस्तेमाल करते थे। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे साथ जो है तो फैमिलीज़ हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं। मकसद ये है कि एक तरह का स्टडी टूर है और हमारे साथ डॉक्टर सना भी मौजूद है जो कि डॉक्टर बन रही हैं। इनसे हम पूछते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं और ये जो कदीम ज़माने की ये जो सारी की सारी जितनी भी रिहाइशगाहें हैं, ये खंडरात हैं। जी डॉक्टर साहब, आपके क्या ख्यालात हैं? काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके और सबलाइम की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें मतलब इस तरह का टूर उन्होंने हमें अरेंज करवाया और इस तरह की मतलब यहाँ से गुज़रना होता था लेकिन कभी इस तरह के हमने टूर नहीं किया ना, जितनी भी कदीम जगह है उनका कभी इस तरह नहीं हुआ, तो मतलब इस तरह होना चाहिए।
Thank you.